اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بدبخت از قلم عرشی نور، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 3۔ ہفتہ پورا گزر گیا تھا، ابھی تک گھر گھر میں نمل کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن کوئی نمل کے گھر نہ گیا۔ سب مل کر انہیں یہاں سے نکالنے کے پلان بنا رہے تھے کہ اس کی وجہ سے پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے۔ محلے میں سب کے گھر بچیاں ہیں، نمل کا برا اثر ان کی بچیوں پر بھی پڑ سکتا تھا۔ نمل صحن میں کھلے آسمان تلے لیٹی جاذب کو یاد کرنے لگی۔ دیکھو آ کر، تمہارے ہاتھوں کیا حال ہو رہا ہے میرا۔ تم نے واقعی مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ابھی تو یہ محلے والے تھے، ولی آیا تو نہ جانے مجھے کیا کچھ مزید برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ میں اس کی ہونے والی منکوحہ تھی۔ تم نے تو مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ اس کے آنسو کن پٹیوں سے بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ ولی ماں کے ساتھ اسلام آباد گیا ہوا تھا، اسے خبر مل چکی تھی کہ نمل آ چکی ہے۔ اس نے کراچی آ کر ملاقات کا کہہ دیا تھا اور کل اس نے کراچی آنا تھا۔ نمل سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اب وہ کن الفاظ میں اپنی بھڑاس نکالے گا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے اب قبول نہیں کرے گا، لیکن 2 سال وہ اس کے نام پر بیٹھی تھی۔ نمل ولی کو بہت پسند تھی۔ وہ دونوں آپس میں اتنے کلوز نہیں تھے، نہ روزمرہ کے رابطے تھے، بس کبھی کبھار وہ گھر آتا تو ملاقات اور بات چیت ہو جاتی تھی۔ بختی جمال کی حرکتوں سے بہت پریشان تھی، اسے جب موقع ملتا وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ دوسری طرف شہیر تھا، جسے وہ پسند آ گئی تھی، وہ بھی بہانے بہانے سے اس کے آس پاس منڈلاتا رہتا۔ مسز جمال نے نوٹ کر لی یہ بات اور بنا اسے کچھ کہے اپنی دوست زارا کے پاس لاہور بھجوا دیا۔ بختی نے جانے سے پہلے ایک بار گوپال سے ملنے کا کہا۔ مسز جمال نے اسے بتایا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ بختی لاہور میں اب زارا کے گھر موجود تھی۔ بختی سہمی سہمی ڈری ڈری ایک کمرے میں بیٹھی رہی۔ ماما جی، کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ اگر خود سے جدا کر کے اس طرح راستے میں پھینک دینا تھا تو مجھے پالا کیوں تھا؟ اب میں کیسے بتاؤں آپ کو ماما جی، یہاں تو ہر بندہ بابو ہے۔ میں آپ کے ہاتھوں میں محفوظ تھی نا، آپ نے تو مجھے راستے کا پتھر بنا دیا۔ وہ بہت روئی اور رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ وہ اپنی قسمت سے گلہ کرنے کے بھی لائق نہیں رہی تھی۔ کسی بے زبان جانور کی طرح ادھر سے ادھر اس کے کھونٹے اس کے نام کی طرح بدلتے رہے۔ دوپہر کا وقت تھا، نمل سو رہی تھی۔ کسی عورت کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ باہر آ کر دیکھا تو ولی کی ماں تھی۔ ان کو سلام کر کے وہ بیٹھی۔ کیسی ہو اب؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک نہیں ہوں، بس پریشان ہوں بہت۔ خیریت، کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے بیٹا، جو تمہارے ساتھ ہوا بہت افسوس ہوا ہمیں، لیکن ہمارے ساتھ بھی بہت برا ہوا۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ ہاسپٹل سے ولی کو جاب بھی چھوڑنی پڑ گئی، وہاں تک بات پھیل گئی۔ سارے تمہارے کڈنیپ ہونے کی اللہ گواہ ہے، ہم نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔ نمل خاموشی سے سنتی رہی۔ میں یہاں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا، پھر کس کام سے آئی ہیں؟ نمل نے ان کے شرمندہ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ میرا بیٹا تمہارے پیچھے پاگل ہے، لیکن میں پاگل نہیں۔ پہلے تو میں اس کی ضد مان کر یہاں آ گئی تھی تم سے رشتہ جوڑنے، لیکن اب… اس کا جملہ آگے نمل نے پورا کیا۔ لیکن اب آپ رشتہ توڑنے آئی ہیں۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ تم سمجھدار ہو نمل، میں بہو کے نام پر اتنی بڑی بدنامی اپنے اکلوتے بیٹے کے سر نہیں لے سکتی۔ ہمارا ایک نام ہے، ایک مقام ہے سرکل میں۔ نمل ان سے کچھ نہ بولی، چپ چاپ اٹھی اور سارا زیور اور نکاح کا جوڑا لا کر ان کی گود میں رکھ دیا۔ میں سمجھ گئی آپ کی بات، آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام نہیں بدنام ہوگا۔ وہ زیور اٹھا کر سائڈ پر رکھ کر اٹھی۔ یہ رکھ لو تم، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں رکھ سکتی آنٹی، یہ اب بہت بوجھ ہے ان کا، میں نہیں اٹھا سکتی اور نہ میں ان کے قابل ہوں۔ بہت قیمتی ہیں یہ زیورات، آپ کی عزت کی طرح۔ مجھ جیسی بے عزت اور بدنام لڑکی کے کسی کام کے نہیں یہ۔ نمل نے آنسو حلق میں اتارے۔ وہ اسے دیکھ کر بولی، مجبور ہوں میں، مجھے معاف کر دینا۔ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ گناہ گار تو نہیں میری طرح؟ وہ بمشکل بولی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، دعا میں یاد رکھنا۔ جی ضرور، میری یہی دعا ہے کہ آپ کو دوبارہ کبھی مجبور نہ ہونا پڑے۔ حافظ صاحب خاموشی سے بیٹی کا صبر اور حوصلہ دیکھتے رہے۔ ولی کی ماں کو گئے ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ولی آ گیا۔
ولی کو دیکھ کر حافظ صاحب خوشی سے نمل کے پاس آئے۔ بیٹا ولی آیا ہے تم سے ملنے۔ آپ جائیں بابا، میں آتی ہوں۔ وہ دوپٹہ سر پر اوڑھے اٹھی۔ چل نمل، ایک اور عدالت لگنے والی ہے۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے ولی کو سلام کیا۔ حافظ صاحب ولی کے کہنے پر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ولی نے سلام کا جواب دیا۔ سرمئی کلر کے لباس میں وہ انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، کیسی ہو سکتی ہوں؟ امی آئی تھی یہاں، مجھے انکل نے بتایا۔ نمل خاموش رہی، ولی بھی چپ تھا۔ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اس نے ولی اور اپنے بیچ کی خاموشی توڑی۔ امی نے یقیناً رشتہ ختم کرنے کی بات کی ہوگی، لیکن میں نہیں توڑنا چاہتا تم سے رشتہ۔ میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ نمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن تمہیں مجھے سچ سچ بتانا ہوگا سب۔ کون سا سچ؟ یہی کہ تم… آگے وہ خاموش ہو گیا۔ پوری بات کریں، اپنی کون سی سچائی جاننا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھو میری بات کا برا مت منانا، بس اتنا سچ بتا دو کہ تمہارے ساتھ وہ کس حد تک بڑھے اور کتنے دن تمہیں اپنے ساتھ رکھا۔ نمل سپاٹ لہجے میں بولی، یہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ کتنے مردوں نے چھوا اور کہاں کہاں اور کیسے کیسے چھوا؟ ولی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ سچ سننے کا حوصلہ ہے آپ میں؟ ہاں ہے، اسی لیے جاننا چاہتا ہوں سب۔ تو سنو ولی صاحب، پھر جو مجھے اٹھا کر لے گیا تھا نا، اس نے میرا انگ انگ چھوا ہے، سر سے پاؤں تک، لیکن کسی اور کو دیکھنے تک نہیں دیا، بلکہ میری طرف ہاتھ بڑھانے والوں کو قتل بھی کر دیا میری آنکھوں کے سامنے، اور اپنے ساتھ مجھے 5 دن رکھا، ایک پل بھی مجھے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ ولی صاحب، اس نے مجھے آپ جیسے عزت دار شخص کے قابل نہیں چھوڑا۔ ولی کا سر جھک گیا۔ میرا سچ آپ سن سکتے ہیں لیکن قبول نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے اس نے تمہارا استحصال ایک بار نہیں بار بار کیا؟ نمل کھڑی ہوئی۔ ہاں شاید۔ اب بولیں، قبول ہوں میں آپ کو؟ ولی خاموشی سے اسے تکنے لگا۔ بولیں، اب سچ سن کر چپ کیوں ہو گئے؟ نمل، اتنا سچ تو نہ بتاتی کہ میں… ابھی بھی پورا سچ نہیں بتایا میں نے آپ کو، وہ کرخت لہجے میں بولی۔ یہ تو بس ٹریلر تھا جس سے آپ شرما گئے، پکچر ابھی باقی ہے۔ نمل کی بات سن کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اتنا شرمندہ نہ کرو، بس میری تسلی کی خاطر ایک بار میڈیکل چیک اپ کروا لو۔ نمل اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ کس بات کی تسلی؟ کس بات کا چیک اپ؟ تم سمجھدار ہو، سمجھ سکتی ہو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ نمل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یعنی آپ اس بات کی تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں میری کوکھ میں کسی کا گناہ تو نہیں پل رہا؟ رپورٹ نیگیٹو ہوئی تو نکاح کرنے کا سوچیں گے، اور اگر پازیٹیو ہوئی تو معذرت کر لیں گے۔ نمل کی اتنی اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے سے وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ معذرت تو میں چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ میرے قابل نہیں ہیں۔ نکاح اس لڑکی سے کرنا جو آپ کے ہاتھوں میں اپنے باحیا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے سکے۔ میں تو آپ کی تسلی کے لیے آپ کو اپنی بے حیائی کا بھی ثبوت نہیں دے سکتی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو مسٹر ولی۔ غلط انسان دوسروں کو بھی غلط ہی سمجھ سکتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، پھر ہم اس رشتے کو ختم ہی سمجھے۔ جی بالکل، ویسے بھی میں اس رشتے کو اب رشتہ سمجھتی ہی نہیں، حتیٰ کہ انسانیت کا بھی نہیں۔ ولی نے اس کی باتیں سن کر وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ صحن سے گزرتے ہوئے حافظ صاحب نے اسے روکا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ولی رکا۔ جانے دے ان کو بابا جانی، کچھ لوگ زندگی میں آتے ہی جانے کے لیے ہیں۔ حافظ صاحب فکر مندی سے بولے۔ کیا ہوا؟ کیا کہا تم نے ولی سے؟ کچھ نہیں بابا، میں نے بس ان کو کچھ سرٹیفکیٹ درکار تھے مجھ سے جو میرے پاس نہیں ملے، اس لیے جا رہے ہیں۔ ایسے کیسے جا سکتے ہو تم ولی؟ رکو تو۔ حافظ صاحب اس کی طرف بڑھے۔ بابا جانی مت روکے ان کو، ہم ان کے قابل نہیں۔ یہ اس دیس کے مکین ہے جہاں لوگ صداقت کے امین ہو کر بھی صداقت کے اظہار سے ڈرتے ہیں۔ ان کے یہاں رسم و رواج کے مطابق شادی سے پہلے بے گناہ کو اپنے گناہ کا اور گناہ گار کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ ولی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنسوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر روکے کھڑی تھی۔ ولی سے دیکھا نہ گیا اور وہ بھی چلا گیا۔ زارا کا اپنا پارلر تھا، وہ اپنی 6 سالہ بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ اب بختی بھی ان کے ساتھ رہنے لگی۔
یہاں کسی مرد کو نہ پا کر بختی کچھ حد تک پرسکون تھی۔ زارا اسے پارلر بھی ساتھ لے جانے لگی۔ زارا کا پارلر بہت بڑی سوسائٹی میں تھا۔ زارا کے پارلر آ کر اسے دنیا ہی اور لگی۔ زارا کا گھر مسز جمال کی طرح بہت بڑا نہیں تھا، لیکن خوبصورت بہت تھا۔ بختی اس کے گھر بھی سنبھالتی اور زارا کی بیٹی بھی۔ بختی، زارا نے بختی کو پکارا۔ جی آپی، میرے ساتھ شادی پر جانا ہے تم نے، جلدی سے یہ ڈریس پہنو اور تیار ہو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں سرخ ہلکے سے کام والی فراک میں وہ زارا کے سامنے تھی۔ پل بھر زارا اس کے کندنی حسن کو دیکھتی رہ گئی، پھر ہلکا ہلکا اسے میک اپ کر کے ساتھ لے گئی۔ شادی سے جلدی واپس لوٹی وہ، کیونکہ اسے پارلر میں کچھ کام تھا۔ وہ بختی کو گھر کے پاس اتار کر خود چلی گئی۔ موسم کافی خراب تھا، شام سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ نرگس بہت فکر مند تھی عزت کے لیے، جو ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ فون بھی اس کا بند جا رہا تھا۔ بارش کچھ تھمی تو نرگس لان میں آ کر عزت کے انتظار میں ٹہلنے لگی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ باہر جیسے ہی ہارن بجا، نرگس نے بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا۔ عزت گاڑی اندر لا کر باہر نکلا تو نرگس اسے دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ شرٹ پھٹی ہوئی، بال بکھرے ہوئے اور پینٹ پر خون دیکھ کر وہ حیرانی سے بولی، عزت میرے بچے کیا ہوا؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اور یہ خون کیسا تمہاری پینٹ پر؟ امی سانس تو لے لیں، ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ لیے، وہ فکر مند ہوتے بولی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ اندر جاتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، لڑائی ہو گئی کسی سے۔ کس سے لڑے ہو تم؟ اور کہاں کہاں چوٹ لگی؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہاتھ پر ناخن اور چاک کے نشان تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، باہر کتے کے بھونکنے کی آواز کے ساتھ ساتھ کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز بھی آئی۔ وہ دونوں جلدی سے باہر گئے تو کتا گاڑی پر لپکا بھونک رہا تھا۔ عزت نے اسے پیچھے ہٹایا اور جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو چادر میں لپٹی ایک لڑکی اس کے قدموں میں آ گری۔ عزت اور نرگس دونوں لڑکی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ کتے کے مسلسل بھونکنے پر لڑکی بری طرح سے ڈری اور نرگس کے پیچھے جا چھپی۔ عزت نے کتے کو چپ کروایا۔ نرگس نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ عزت نے بھی حیرانگی سے اسے دیکھا اور کہا، کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو میری گاڑی میں؟ آئی کیسے تم میری گاڑی میں؟ اتنے میں بارش ایک دم سے دوبارہ تیز ہو گئی۔ نرگس نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت بہت ہی ناساز تھی، وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ نرگس اسے اندر لے گئی اور بٹھایا۔ وہ اس قدر ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ اس نے نرگس کے ہاتھ پوری مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور مسلسل رو رہی تھی۔ اسد بھی اسے دیکھ کر حیران تھا، لیکن بہت خاموش تھا۔ نرگس نے جیسے ہی اس کی چادر اتاری اور اس کو دیکھا تو وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں بہت بری حالت میں تھی۔ چہرے پر بھی زخموں کے نشان تھے اور دانتوں کے نشان گردن پر دیکھ کر نرگس کے ہوش اڑ گئے۔ نرگس نے بے یقینی سے عزت کی طرف دیکھا۔ نرگس کے اس طرح دیکھنے پر وہ اپنی جگہ پر ششدر رہ گیا۔ وہ نرگس سے پہلے ہی فوراً بول پڑا، مجھے کیوں آپ ایسے دیکھ رہی ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کون ہے، پوچھیں اس سے۔ نرگس تو اس لڑکی کی حالت اور پھر عزت کی حالت دیکھ کر شک میں پڑ گئی کہ ہوا کیا ہے۔ عزت بھی زخمی ہے اور اس لڑکی کی حالت بھی ٹھیک نہیں۔ نرگس کی نظروں میں مسلسل شک دیکھ کر وہ لڑکی کی طرف بڑھا اور بازوؤں سے اسے جھنجھوڑ کر کھڑا کیا۔ بتاؤ کون ہو تم؟ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس نے اسد کو پیچھے دھکا دیا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے مت چھوؤ، مجھ سے دور رہو۔ نرگس بہت بری طرح سے پریشان ہو گئی اس لڑکی کا رد عمل دیکھ کر۔ اسد ماں کو دیکھ کر گھبرا کر بولا، امی مجھے نہیں پتا کون ہے یہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نرگس غصے سے بولی، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو تم تھوڑی دیر خاموش نہیں رہ سکتے؟ نرگس نے پہلے اس لڑکی کو پانی پلایا، لیکن وہ پانی نہیں پی رہی تھی اور مسلسل ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ نرگس نے پریشانی سے پوچھا، بیٹا کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور کس نے کی یہ تمہاری حالت؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کچھ بتاؤ گی؟ وہ کیا بتاتی؟ اتنی تکلیف میں رونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بمشکل صرف اتنا کہا، آنٹی اس وقت میں بہت تکلیف میں ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے بچا لیں، میری مدد کریں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ اسد پریشانی سے ہڑبڑا کر بولا، امی اس کی باتوں میں نہیں آنا، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے اٹھ کر آئی ہے، ایسا نہ ہو ہمارے گھر کا صفایا کر دے، کہیں اس نے پولیس بلوا لی تو کیا کریں گے ہم، اسے گھر سے نکالیں اسی وقت۔
اسد کی بات سن کر وہ نرگس کے پاؤں پڑ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ کی بھی تو بیٹی ہوگی، مجھے گھر سے اس وقت نہ نکالیں، میں کسی چوری کے ارادے سے نہیں آئی۔ نرگس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہتی اور کیا کرتی۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ امی، اس کی بات کیوں سن رہی ہیں آپ؟ تم چپ رہو، پوچھ لوں گی میں کون ہے۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اسد کے ڈھیٹ بنے کھڑے رہنے پر نرگس پھر بولی، چلے جاؤ یہاں سے۔ امی، یہ جھوٹ بولے گی۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہ جھوٹ بولے گی یا سچ؟ نرگس نے آرام سے اس لڑکی سے پوچھا۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار یہ ہے کیا؟ نرگس نے اسد کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اس لڑکی نے آنکھوں میں خوف و ہراس لیے ایک نظر اسد کو دیکھا۔ وہ اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا، پھر وہ خوف سے لرزتی نرگس سے لپٹ گئی۔ نرگس کو اپنے سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ امی، میری بات، نرگس بلند آواز میں چلائی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسد ماں کو حیرانی سے دیکھ کر بولا، امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں جان سے مار دوں گا۔ وہ غصے سے اس لڑکی کی طرف بڑھا، خبردار اس کو ہاتھ بھی لگایا تو جاؤ یہاں سے۔ اسد غم و غصے کی حالت میں پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نرگس اسے کمرے میں لے گئی۔ ڈرو مت بیٹا، تم محفوظ ہو یہاں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ رتابہ۔ کہاں سے آئی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا بتاتی کہاں سے آئی ہے؟ کوئی ایک ٹھکانہ ہوتا تو بتاتی نا۔ نرگس نے اس کی طرف دیکھا اور بہت پیار سے بولی، بولو بیٹا کہاں سے آئی ہو؟ وہ سر جھکائے بولی، نہیں معلوم۔ اس کے آنسو اس کی گود میں گر رہے تھے۔ کپڑوں پر اس کے خون دیکھ کر نرگس کا دل دہل کر رہ گیا، کیونکہ خون اسد کی پینٹ پر بھی موجود تھا۔ نرگس نے اسے اپنے کپڑے دیے۔ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر نرگس نے اس سے کہا، تم سو جاؤ بیٹا، صبح اٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ درد سے کراہتی ہوئی لیٹی، اس کے پاؤں بھی زخمی تھے، روتے روتے اسے الٹیاں لگ گئی تھی۔ نرگس نے اسے نیند کی گولی دی اور نرگس کا ہاتھ پکڑ کر نیند میں بڑبڑاتی کچھ دیر میں روتے روتے سو گئی۔ البتہ نرگس اور اسد دونوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ ہزاروں وسوسے اور خیالوں کے درد نے ان دونوں کو سونے نہ دیا۔ ایسی کون سی لڑائی تھی جس پر اسد کے ہاتھوں پر چاک اور ناخن کے نشان تھے، اور اس لڑکی کے چہرے پر بھی ہوس کے بربریت کے نشانات چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ مرد کی حیوانیت کا شکار ہوئی ہے۔ سوچ سوچ کر نرگس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ اسد کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ نرگس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ دوسری طرف اسد کی حالت غیر ہو رہی تھی کہ اس کی ماں کیا سوچ رہی تھی۔ کیوں اس کی ماں نے اسے شک کی نظروں سے دیکھا؟ ایک ایک لمحہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اس کے لیے بھی۔ نمل رات کو سوتے ہوئے نیند میں بے چینی سے ادھر ادھر کروٹیں بدل رہی تھی کہ اچانک چلا کر اٹھی۔ حافظ صاحب اس کے برابر والے بیڈ پر سو رہے تھے۔ نمل کے چلانے پر وہ بھی اٹھ گئے۔ کیا ہوا نمل بیٹا؟ وہ اس کے پاس آئے۔ نمل گھبرائی ہوئی تھی۔ بابا بختی، مجھے لگتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہے بابا۔ نمل رونے لگی۔ حافظ نے نمل کو تسلی دی اور کہا، بیٹا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ بچی تو ہے ہی بدبخت، اللہ اسے اپنی امان میں رکھے۔ اٹھو، فجر کی اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرو، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ صبح کا سورج کب کا چڑھ چکا تھا۔ نمل بہت اداس اور بے چین تھی۔ دروازے کی بیل بجی۔ حافظ صاحب کو گلی کے کچھ مردوں نے بلایا تھا۔ نمل بھی پردے کے پیچھے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ حافظ صاحب سے سلام کر کے عظمت نامی شخص بولا، حافظ صاحب آپ ہمیں معاف کیجیے گا، لیکن یہ بات کرنا ضروری ہے۔ آپ کی بیٹی کیسے اغوا ہوئی، کون لے کر گیا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو بھی ہوا ہمیں اس کا افسوس ہے، لیکن حافظ صاحب یہ شریفوں کا محلہ ہے اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کسی کے ساتھ یہاں نہیں ہوا۔ آپ کی وجہ سے یہ کہانی گھر گھر ہر محلے میں دہرائی جا رہی ہے اور ہمارے گھر بھی بچیوں پر اثر پڑ رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ یہ گھر، یہ محلہ چھوڑ جائیں۔ وہ خاموشی سے عظمت کو دیکھتے رہے جس کی اپنی 4 بیٹیاں تھیں۔ حافظ صاحب پھر بولے، عظمت صاحب آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بڑا افسوس ہوا، کیونکہ آپ خود بھی 4 بیٹیوں کے باپ ہیں۔ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں یہ سب میرا مسئلہ ہے، آپ سب کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اور رہی بات آپ کی گزارش کی تو جلدی پوری ہو جائے گی۔
نمل ان کی ساری باتیں سن کر زہر کی گھونٹ پی کر رہ گئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ نرگس رتابہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی وہ نہ اٹھی۔ نرگس اس کے قریب آئی تو دیکھا وہ تیز بخار سے بے سدھ پڑی تھی۔ نرگس اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی کہ وہ اس حالت میں اسے ہسپتال لے کر نہیں جا سکتی تھی، ورنہ اس پر ریپ کا کیس بن جاتا۔ وہ اسد کے کمرے میں گئی، وہ موجود نہیں تھا وہاں۔ کام والی ماسی بھی آ گئی تھی۔ نرگس نے اسے 3-4 دن کی چھٹی دے دی کہ اگر اس نے رتابہ کو اس حالت میں دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، کیونکہ ابھی تک وہ خود اسے نہیں جانتی تھی۔ نرگس نے اس کے زخموں پر مرہم لگایا اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھی۔ بخار اترنے پر وہ کچھ ہوش میں آئی تو نرگس کو سامنے دیکھ کر ایک دم سے اٹھی کہ کون ہیں آپ؟ کہاں ہوں میں؟ وہ اتنی شاکڈ تھی کہ رات کا واقعہ بھولی ہوئی تھی۔ کیا ہوا رتابہ؟ نرگس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں رتابہ نہیں۔ پھر کون ہو تم؟ میں سب کچھ یاد آنے پر وہ پاگلوں کی طرح سر ہاتھ پر رکھ کر رونے لگی۔ میں بدبخت ہوں، بدبخت۔ اس کے لہجے میں اس وقت اتنا درد تھا کہ نرگس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ نرگس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا، کیوں زندہ ہوں میں، کیوں؟ وہ اس قدر درد سے چلائی کہ نرگس بھی خود کو روک نہ سکی۔ اس بلکتی ہوئی بختی کو جب اس نے گلے سے لگایا تو وہ معصوم سے بچے کی طرح لپٹ گئی۔ نرگس اسے پیار سے سہلانے لگی۔ بس بیٹا بس۔ ماما جی کہاں ہیں آپ؟ ماما جی، وہ چلاتی رہی۔ لٹ گئی آپ کی بختی، لٹ گئی ماما جی۔ کیا کیا آپ نے؟ مجھے مار دیتے نا، ایسا نہ کرتے، تنہا نہ چھوڑتے مجھے۔ نرگس خود بھی روتے ہوئے اس کا رونا سنتی رہی۔ جب وہ کچھ سنبھل گئی تو نرگس اس کے لیے ناشتہ لائی۔ کچھ کھا لو رتابہ بیٹا۔ رتابہ نام نہیں ہے میرا۔ نام کیا ہے پھر تمہارا؟ نام بھی بدبخت ہے میرا۔ اس کے رونے پر نرگس کو اس پر بہت ترس آیا۔ نرگس نے اسے دھاڑس دی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، کچھ کھا لو۔ وہ کچھ بھی کھانے کو تیار نہ تھی۔ نرگس نے اپنے ہاتھوں سے نوالا، اس کے منہ میں ڈالا تو وہ اور بھی زیادہ رونے لگ گئی۔ مجھے دوسروں کے ہاتھوں سے مار کھانے کی عادت ہے، کھانا کھانے کی نہیں۔ اس کی بات سن کر نرگس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نرگس نے اسے اس وقت اکیلا چھوڑنا مناسب سمجھا۔ حافظ صاحب نے پڑوسیوں کی وجہ سے وہ محلہ ہی کیا بلکہ وہ شہر ہی چھوڑ دیا جہاں انہوں نے ساری زندگی گزاری تھی۔ یہاں کا مکان بیچ کر فی الحال انہوں نے حیدرآباد میں کرائے کا مکان دیکھ لیا اور نمل کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ نمل یہاں آ کر بہت بے چین اور بے قرار تھی۔ اسے بختی کی یاد پل پل ستاتی تھی، لیکن وہ اسے ملنے سے قاصر تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بختی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ دوسری طرف بختی نمل کو اور اپنی حالت کو لے کر بہت پریشان تھی۔ اسے بھی نہیں پتا تھا کہ نمل کہاں ہے اور کس حال میں ہے، زندہ ہے بھی یا نہیں۔ میرا حال یہ ہوا 1 گھنٹے میں، تو نمل کا اتنے دنوں میں کیا حال ہوا ہوگا؟ اسد پورا دن گھر سے باہر تھا، وہ موبائل بھی اپنا گھر چھوڑ گیا تھا، شام ہونے کو تھی۔ نرگس بلائی پورے گھر میں پھرتی رہی کہ اس کا بیٹا کہاں چلا گیا۔ دوسری طرف بختی نے خود کو اپنے آپ تک محدود کر لیا تھا۔ وہ بالکل چپ چاپ گمسم بیٹھی رہی۔ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ گوپال کے گھر سے نکل کر وہ راستے کا پتھر بن گئی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ اپنے آپ دعا کے لیے اٹھے۔ اس کے منہ سے صرف اللہ اللہ نکلتا رہا اور آنسو ہتھیلی پر گرتے گئے۔ ان آنسوؤں میں نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی شکایت، بس اپنے لیے بے پناہ درد۔ خاموش آنسو تھے جو رب کی بارگاہ میں قبولیت کے منتظر تھے۔ نرگس اندر آئی اور زبردستی اسے جوس پلایا۔ کچھ پوچھ سکتی ہوں تم سے تمہارے بارے میں؟ کیا پوچھیں گی آپ؟ میرا نام، میرا گھر بار، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، کہاں سے آئی ہوں میں، یا میری اس حالت کے ذمہ دار کا نام؟ نرگس چپ ہو گئی۔ میرا نام بدبخت ہے، گھر بار میرا کوئی نہیں، ماں باپ کون ہے، کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئے میں نہیں جانتی، رشتہ دار میرا کوئی نہیں سوائے ایک ماما جی کے جس نے مجھے پالا، اس کا بھی مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہاں ایک زارا نامی عورت کے پاس مجھے کراچی بھیجا گیا، جس کے پاس میں صرف 7 دن رہی اور اب اس حالت میں آپ کے پاس ہوں۔ میری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے میں نہیں جانتی۔ تم نے پھر اپنا نام رتابہ کیوں بتایا تھا؟ میرا ماما مجھے بختی کہتا تھا۔
لیکن اس نام سے میں جہاں جہاں متعارف ہوئی وہاں وہاں میری بدبختی میرے ساتھ آئی، اس لیے آپ کو اس وقت یہ نام بتایا۔ نرگس بولی، اب کہاں جانا ہے تم نے؟ بتا دو، میں لے جاؤں گی تمہیں۔ نہ میری زمین واقف بنتی ہے، نہ فلک سایہ دیتا ہے۔ بلائے زمین پر تو میرا کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آتا اب۔ آپ کے پاس یہاں سے جانے پر زیر زمین ہی میرا گھر میرا منتظر ہوگا اب۔ نرگس سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کیا جائے اس کا۔ اگر میں نے اسے گھر سے نکالا تو بے آسرا بچی ہے، خودکشی نہ کر لے یا پھر کسی درندے کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ نرگس نے اسے بغور دیکھا۔ تیکھے تیکھے گندمی نین نقوش میں انتہا کی معصومیت اور بے بسی تھی۔ نرگس نے اسے وقتی فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے اپنے پاس اپنی بیٹی بنا کر رکھ لے گی۔ عزت رات گئے گھر آیا، وہ بنا ماں سے ملے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نرگس اس کے پیچھے آئی۔ کہاں تھے تم؟ میں کتنی پریشان تھی جانتے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ نرگس نے سختی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ مجھے آپ نے میرے خود کی طرف دیکھنے کے بھی قابل نہیں چھوڑا۔ معاف کر دو مجھے بیٹا، میں نے تم پر شک کیا۔ عزت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ کا بیٹا اتنی گھنونی حرکت کرے گا؟ بیٹا قصور میرا نہیں، حالات سب تمہارے خلاف تھے۔ وہ انگارہ ہوتی آنکھوں سے پلٹا۔ امی، میرے ہاتھ پر زخم کے چند نشانات نے میرے زانی ہونے کا ثبوت دے دیا۔ نرگس رو پڑی۔ نہ میرے بچے، نہ، ایسی بات نہیں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی سوچتا اس وقت۔ وہ رو پڑا۔ امی، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن اوروں کی جگہ آپ نے لے لی، اس بات کا دکھ ہے مجھے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میری طرف نہیں دیکھو گے؟ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے مجھے۔ گوپال سندھ میں اپنے لیے گھر ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ بابو سے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن اس کی بیٹی بندیا بابو سے رابطے میں تھی۔ یہاں کی ہر خبر وہ اسے دیتی۔ گوپال کو جب علم ہوا تو اس نے بہت سمجھایا اپنی بیٹی کو، پر وہ نہ سمجھی اور باپ کے بار بار ٹوکنے پر ماں سے شکایت کر دی۔ دیوی نے خوب لتاڑا گوپال کو۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بن گیا۔ اسد کو انتہا کی نفرت تھی رتابہ یعنی بختی سے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے زمین میں زندہ گاڑ دیتا۔ نرگس کے اسے اپنے گھر میں رکھنے پر وہ اب تک ناراض تھا ماں سے۔ نرگس اگنور کرتی رہی کہ کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ رتابہ دن بدن نرگس کے دل میں اترتی گئی۔ وہ معصوم سی بے ضرر سی لڑکی اسے عزیز ہونے لگی تھی۔ رتابہ نے بھی خود کو بہلا لیا تھا کچھ کچھ۔ اسد کسی کام سے کچن میں آیا تو باہر آئی رتابہ اس سے بری طرح ٹکرائی۔ رتابہ کو خود سے ٹکراتا دیکھ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسے کندھوں سے دبوچ کر بولا، اگر دوبارہ میرے سامنے آئی نا تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ وہ ڈری سہمی پیچھے کو ہٹی۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جتنی جلدی ہو سکے کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ زیادہ دن میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسد اور اس کے غصے سے بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر آتا رتابہ خود کو کمرے میں قید کر لیتی۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ اسد ماں سے صرف ضروری بات کرتا، لیکن آج شام کو گھر وہ بہت خوشی سے لوٹا اور آتے ساتھ ماں کو گلے لگا لیا۔ نرگس طرف اٹھی اسے اپنے سینے سے لگا کر۔ امی، میں بہت خوش ہوں آج۔ ماں صدقے جائے میرے بچے تجھ پر۔ وجہ نہیں پوچھیں گی؟ وہ نرگس کی گود میں سر رکھ کر بولا۔ امی، جو انٹرویو میں نے ہمدانی انٹرپرائز کمپنی میں دیا تھا نا، وہاں سے مجھے کال آ گئی آج صبح۔ نرگس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے تو منع کر دیا تھا تجھے؟ جی امی، لیکن دوبارہ بلایا ہے انہوں نے کل۔ آپ دعا کیجیے گا اس دفعہ کامیاب ہو جاؤں۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی، تو اس بار کامیاب ہوگا میری جان۔ ماں بیٹے کا یہ پیار دیکھ رتابہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کاش میری ماں بھی ہوتی، میں بھی کسی کے گود میں سر رکھتی۔ ماں کا وجود، ماں کا پیار، ماں کی گود کیسی ہوتی ہے اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ جاذب کی بڑھتی بے چینی دیکھ کر شاہ جی سے رہا نہ گیا۔ وہ اسد کے ساتھ نمل کے گھر جا پہنچا۔ گیٹ پر تالا تھا۔ گلی میں کسی کو روک کر اس نے پوچھا، یہ گھر والے کہاں ہیں؟ رکنے والا عظمت تھا۔ اتنی بڑی گاڑی میں اتنے خوبرو جوان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں حافظ صاحب یہاں سے۔ کہاں چلے گئے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں جی، کہاں گئے ہیں یہ تو نہیں معلوم، لیکن کیوں گئے ہیں یہ معلوم ہے۔
شاہ جی نے گلاسز اتارے۔ کیوں گئے ہیں؟ بس جی کیا بتائیں، ان کی بیٹی کا چال چلن اچھا نہیں تھا، عین شادی سے 2 دن پہلے غائب ہوئی تھی۔ شاہ جی بولا، لیکن میں نے تو سنا تھا وہ اغوا ہوئی تھی۔ عصمت بولا، رہنے دے صاحب جی، اغوا کرنے والے دوسری بچی نظر نہیں آئی تھی، صرف اسی کو اٹھانا تھا۔ کون سی دوسری بچی؟ شاہ جی نے سوال کیا۔ بختی بھی تھی اس کے ساتھ، یہ برابر والے گھر کی بچی۔ شاہ جی نے برابر والا گھر دیکھا، وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ یہ بختی والے کہاں ہیں؟ یہ بھی لگتا ہے گھر چھوڑ گئے ہیں، مہینہ ہو گیا گھر بند پڑا ہے۔ شاہ جی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ عزت آج شام کو جلدی گھر آ گیا تھا۔ نرگس نہیں تھی گھر میں۔ دروازہ رتابہ نے کھولا۔ اسے گیٹ پر دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ امی کہاں ہیں؟ گھر نہیں ہے، وہ بازار گئی ہیں۔ بختی جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عزت کچھ دیر اس کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ رتابہ کپڑے طے کر رہی تھی جب اس نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں گھیرا۔ خوف سے وہ پلٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہی کر رہا ہوں جو کچھ دن پہلے کیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ چھوڑو مجھے۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا۔ کیوں چھوڑوں؟ تم نے مجھے چھوڑا تھا اس رات۔ خدا کا واسطہ ہے عزت، رحم کھائے مجھ پر۔ نہیں آ سکتا مجھے تم پر رحم، میری ماں کے سامنے تم نے مجھے رسوا کیا۔ رتابہ نے خود کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ عزت تھا جس کے ہاتھ میں لوہا بھی موم بن سکتا تھا۔ یہ تو نازک سی کلی تھی۔ وہ رونے لگی۔ پلیز مت کرے میرے ساتھ اس طرح، چھوڑ دے مجھے۔ وہ عزت کی باہوں میں بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپی۔ عزت نے اس کا دوپٹہ اتار کر پرے پھینکا۔ ایک بار تو ہو گیا نا ہمارے بیچ یہ سب، اب دوبارہ ہونے میں کیسا حرج، کیسی شرم؟ بلکہ اب تو مجھے جب جب موقع ملا میں یہی کروں گا تمہارے ساتھ۔ عین اسی وقت نرگس اسپیئر چابی سے گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی تو رتابہ کی آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آخری جملے عزت کے وہ سن چکی تھی۔ جلدی سے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور رتابہ پر جھکے عزت کو کالر سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ ماں کو دیکھ کر عزت سٹپٹا گیا۔ پہلے تو مجھے صرف شک تھا، لیکن اب تم نے میرا شک یقین میں بدل دیا ہے کہ اس کے مجرم تم ہی ہو۔ ایسا نہیں ہے امی، میں تو اسے صرف ڈرا رہا تھا کہ یہ یہاں سے چلی جائے۔ اگر میں نہ آتی تو ڈرانے میں تم اس کا کام تمام کر دیتے۔ نرگس نے بدحواس ہوتی رتابہ کو دیکھ کر عزت کے منہ پر چماٹ دے ماری۔ عزت سکتے میں آ گیا ماں کی چماٹ پر۔ آپ نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس کی بات سن کر نرگس نے دوسری چماٹ اسے دے ماری۔ اس کا غصہ دیکھ کر رتابہ نے نرگس کے پیچھے پناہ لی۔ نکلو اس کمرے سے باہر، اس سے پہلے کہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں۔ اسد نے غصے سے پاس پڑا گلدان ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سے دونوں ڈر گئی۔ اسد انگلی اٹھا کر اسے دھمکا کر بولا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ آج بھی وہ پورا دن گھر نہیں آیا۔ نرگس کو پریشان دیکھ کر رتابہ بولی، آنٹی آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں، اپنے بیٹے پر غصہ بھی نہ کریں۔ وہ مجھے نہیں کرے گا برداشت کبھی بھی اس گھر میں۔ کل کا وہ میرا مجرم نہیں تھا، لیکن آج اس نے مجرم بننے کی پوری کوشش کی۔ جوان بیٹا ہے آپ کا، کہیں جذبات میں آ کر کچھ اور نہ کر بیٹھے۔ اس کی نفرت مجھے بھی لے ڈوبے گی۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آپ مجھے یہاں سے کسی یتیم خانے میں یا کسی ٹرسٹ میں بھجوا دیں۔ ایسا نہیں کر سکتی میں۔ یتیم خانوں کے حال ابھی تم واقف نہیں ہو۔ وہاں تمہاری عزت روز داؤ پر لگے گی۔ مجھے معلوم ہے میرے یہاں سے جا کر تم زندہ نہیں رہ سکو گی، اور تمہاری خودکشی کی وجہ میں نہیں بن سکتی۔ تم یہی رہو گی میرے پاس، میرے ساتھ۔ وہ رو پڑی۔ اب کب تک رکھوالی کریں گی میری؟ اسد کسی صورت نہیں چھوڑے گا مجھے۔ کیوں؟ آپ میری وجہ سے اپنے بیٹے کا اور اپنا سکون برباد کرتی ہیں۔ یہ تمہاری سوچ ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا یا میرے بیٹے کا سکون برباد ہوا ہے، بلکہ میں کتنی پرسکون ہوئی ہوں تمہارے آنے سے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میری بیٹی نہیں ہے، تمہاری شکل میں اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، اور بیٹیوں کو اس طرح گھر سے نہیں نکالا جاتا۔ میرا بیٹا ہے وہ، اسے میں اچھے سے جانتی ہوں، وہ اتنا سخت دل نہیں ہے۔ وہ ضد میں آیا ہوا ہے میری وجہ سے، اسے میں منا لوں گی۔ رات کو وہ لوٹ کر آیا۔ نرگس نے اس کے آگے کھانا رکھا۔ اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور چپ چاپ اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
ارجا کی آواز سن کر نرگس خوشی سے باہر آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری بیٹی، میری جان۔ نرگس نے اسے پیار سے گلے لگایا۔ تم کب آئی لندن سے واپس، اور بتایا بھی نہیں؟ ارے آنٹی، سب سے پہلے آپ کے پاس آئی ہوں۔ نرگس کے بلانے پر رتابہ کمرے سے باہر آئی۔ ارجا اسے دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ یہ کون ہے آنٹی؟ نرگس اسے پیار سے اپنے ساتھ بٹھا کر بولی، میری ہونے والی بہو۔ نرگس کی یہ بات سن کر ارجا خوشی سے اچھل پڑی، جبکہ رتابہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نرگس نے ان دونوں کو متعارف کروایا۔ رتابہ، یہ بھی میری بیٹی سمجھو، ہمارے سامنے والے گھر میں رہتے ہیں۔ ارجا بے چینی سے بولی، کب کر رہی ہیں آپ اس سڑیل کی شادی؟ جلدی سے کر دینا پلیز، میں صرف 3 دن کے لیے آئی ہوں۔ میں اس نخرو کے سر پر سہرا خود باندھوں گی۔ نرگس کو ہنسی آ گئی اس کی بے چینی دیکھ کر۔ نرگس نے ہنستے ہوئے کہا، چلو کل شاپنگ کر لیتے ہیں اس کی تھوڑی، پھر پرسوں نکاح۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ رتابہ ان کی بات سن کر وہاں سے چلی گئی۔ ارجا نے نرگس کو گلے لگا کر چوم لیا۔ میرے دل کی بات کہہ دی آپ نے، چلیں آج ہی چلتے ہیں شاپنگ پر۔ نرگس کی نا کے باوجود وہ زبردستی لے گئی۔ رتابہ پورے راستے بالکل خاموش رہی۔ شام کو گھر آتے ہی رتابہ بولی، آنٹی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیوں بیٹا، میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہی؟ کیسے ہو سکتی ہے میری شادی اسد سے؟ بالکل ایسے جیسے سب کی ہوتی ہے۔ نہیں آنٹی، اسد نہیں مانے گا، وہ بہت نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ تم مان جاؤ، اسد کو چھوڑو، اور رہی بات اس کی نفرت کی تو نکاح کے بعد جلد ہی محبت میں بدل جائے گی۔ آنٹی آپ زبردستی نہیں کر سکتی اسد کے ساتھ، وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تو؟ وہ دنیا چھوڑ سکتا ہے پر مجھے نہیں۔ ایک یقین سا تھا نرگس کو اپنے بیٹے پر، جو اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا رتابہ کو بھی محسوس ہوا۔ صبح ہوتے ہی ارجا اسد کے سر پر سوار تھی۔ وہ گاڑی دھونے میں مصروف تھا۔ ہیلو دلہے میاں، اسد نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کب آئی بچوں؟ بچوں کے بچے، تم تو چھپے رستم نکلے۔ سب کچھ طے کر لیا اور مجھے خبر تک نہیں کی۔ اسد حیرانی سے بولا، کیا طے کر لیا میں نے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ارجا بولی، بس بس رہنے دو، زیادہ بنو مت۔ آنٹی نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ وہ پانی کی بالٹی سائڈ پر رکھ کر بولا، کیا بتا دیا ہے آنٹی نے آپ کو؟ ارے تم تو ایسے اوور ایکٹنگ کر رہے ہو جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ وہ ارجا کی ناک دبا کر بولا، نہیں معلوم، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں، آج شام نکاح ہے نا تمہارا۔ کیا میری شادی؟ اسد نے حیرانی سے کہا۔ حیران تو مجھے ہونا چاہیے، اتنے اچانک دلہا میاں جو بن رہے ہو تم۔ نرگس سے اس کی بات چیت بند تھی۔ ارجا کا فون آیا، وہ گھر چلی گئی۔ وہ غصے سے ہانپتا ہوا نرگس کے سر پر کھڑا ہوا۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ کیا کہا آپ نے بچوں سے؟ نرگس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ تم تو تمیز بھی بھول گئے ہو بات کرنے کی۔ وہ دانت پیس کر بولا، وہ دلہا بنا رہی ہے مجھے اور آپ بیوقوف۔ نرگس اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہاں میں بنا رہی ہوں تمہیں دلہا، نکاح ہے آج تمہارا۔ اسد آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے بولا، میرا نکاح کس کے ساتھ؟ رتابہ کے ساتھ۔ رتابہ کا نام سنتے وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ رتابہ سے، جسے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ نکاح؟ وہ بھی اسد شاہ تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہاں میں ہوش میں ہوں، اب تم بھی ہوش کے ناخن لے لو۔ میرے لیے وہ لاوارث گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہی رہے گی۔ بکواس مت کرو، میں مر جاؤں گا لیکن اس کمزاد سے شادی نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں کس کے ہاتھوں خود کو لٹوا کر آئی ہے۔ نرگس اونچی آواز میں بولی، معصوم اور بے گناہ ہے وہ۔ ہاں بدمعاش اور گناہ گار تو میں ہی ہوں، کسی اور کا تھوکا میں نہیں چاٹ سکتا۔ نرگس نے اسے چماٹ مارنے کو ہاتھ اٹھایا لیکن رک گئی۔ کیوں رک گئی ہیں آپ؟ مارے مجھے، بلکہ ایسا کرے جان سے ہی مار دے تو بہتر ہے۔ میرا حکم ہے، یہ کرنا ہوگا تمہیں نکاح۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں سولی پر لٹکنے کو تیار ہوں، لیکن رتابہ کے ساتھ نکاح کو ہرگز نہیں۔ کوئی تماشا مت کرنا اب، میں نے سب کو دعوت دے دی ہے، ابھی کچھ دیر میں گھر میں مہمان آ جائیں گے۔ اسد کچھ دیر نرگس کو دیکھتا رہا، پھر کاٹ دینے والے لہجے میں بولا، اگر میں آپ کا بیٹا ہوتا اب تب بھی ایسا کرتی؟
اسد کی بات نرگس کے دل پر جا لگی۔ اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کے حق میں یہ فیصلہ ہرگز نہ کرتی۔ اسد کی دھواں دار ہوتی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ نرگس نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، اگر تم نے رتابہ سے نکاح نہ کیا نا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ فوراً پلٹ کر دیکھنے لگا ماں کو۔ آپ چاہتی ہیں میں اس کے ساتھ نکاح کر کے حق مہر میں اپنی جان لکھ دوں؟ نرگس بولی، ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ نرگس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ وہ جیسے ہی اسے گلے لگانے آگے بڑھی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نمل بہت اداس تھی۔ وہ حافظ صاحب کو لے کر بختی کے پوچھنے اپنے پرانے محلے گئی۔ حافظ صاحب اپنے دوست کی شاپ پر اتر گئے۔ جیسے ہی نمل کی ٹیکسی اپنی گلی کے کونے پر رکی، اسے جنت اماں نے دیکھ لیا جو ان کی گلی میں رہتی تھی۔ وہ زبردستی نمل کو اپنے گھر لے گئی کیونکہ اسے نمل بہت اچھی لگتی تھی۔ بڑا شکوہ کیا جنت اماں نے کہ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور بتایا بھی نہیں۔ اماں جی آپ یہاں نہیں تھی، میں کیسے مل کر جاتی آپ کو؟ اماں بولی، ہاں مجھے پتہ چلا بعد میں کہ تمہیں یہاں سے جانے پر مجبور کیا گیا، اور جن لوگوں نے کیا آج ان کا حال بھی ناقابل دید ہے۔ نمل پریشانی سے بولی، خیریت اماں کیا ہوا؟ عظمت کی چھوٹی بیٹی حمیرہ کے ساتھ بہت برا ہوا، گھر آ کے بیٹھ گئی ہے۔ وہ بیمار تھی، اس کا بچہ ہونے والا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن سویرا تھی اس کے پاس۔ سننے میں آیا ہے کہ اس کے بہنوئی نے سویرا کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو نہیں جانتی بیٹا، قیامت کا منظر تھا جب حمیرہ چند دن کا بچہ گود میں لیے طلاق لے کر آئی، اور دوسری طرف سویرا کے پیٹ میں بہنوئی کا بچہ تھا، کل ہی آئی ہے ہسپتال سے۔ جنت اماں کی بات سن کر نمل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور عظمت چاچا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی جو دروازے کے باہر گلی میں اس نے نمل کے خلاف بولے تھے، حافظ صاحب یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا، ہماری بچیوں پر اس کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کر کے جنت اماں سے بختی کے بارے میں پوچھا۔ ان کا تو کچھ پتہ نہیں بیٹا، جب سے سندھ گئے ہیں واپس نہیں آئے۔ نمل مایوس ہو گئی۔ پھر جنت اماں کو اللہ حافظ کہہ کر عظمت چاچا کے گھر گئی۔ نمل دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو عظمت چاچا اور اس کی بیوی دونوں صحن میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نمل نے ان کو سلام کیا۔ وہ دونوں حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ معاف کرنا چاچا، میں شریفوں کے محلے میں کچھ دیر کے لیے واپس آئی ہوں۔ اس کی بات سن کر عظمت کا سر جھک گیا۔ نمل ان کے جھکے سر کو دیکھ کر بولی، چاچا میں آپ کو یہاں شرمندہ کرنے نہیں آئی بلکہ احساس دلانے آئی ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے حمیرہ اور سویرا کا، بہت افسوس ہوا۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آنٹی آپ نے پوچھا نہیں اپنی بیٹی سے؟ زبردستی ہوا یہ سب یا اس میں آپ کی بیٹی کی مرضی شامل تھی؟ خیر یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آنٹی مجھے تو انجان لٹیرا بندہ اٹھا کر لے گیا تھا جو بعد میں میرا ہی محافظ بھی بنا۔ لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میں تو زبردستی لے جائی گئی، لیکن آپ نے تو اپنی بیٹی کو خود اپنی مرضی سے بھیجا تھا نا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک کے بجائے دونوں گھر آ گئی واپس، ایک گھر بار لوٹا کر اور دوسری عزت۔ آنٹی آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھے تھے اب اپنی بیٹی سے نہیں پوچھے کیا کہ کیسے کیسے ہوا اس کے ساتھ؟ شمع رو پڑی، معاف کر دو بیٹا ہمیں۔ آنٹی میں تو صرف بدنام ہوئی، آپ تو برباد بھی ہوگی۔ سویرا کا شاید کوئی قصور نہ ہو اس میں، لیکن بے قصور حمیرہ بھی تھی جس کا گھر اجڑ گیا، جس کا بچہ باپ کے پیار سے محروم ہو گیا۔ بس کر دو بس۔ شمع نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ آنٹی آج یہ ہاتھ میرے آگے جڑنے سے پہلے مجھ پر انگلی کی صورت اٹھ بھی چکے ہیں۔ کسی کا برا حال دیکھ کر آپ لوگ اس وقت سوچتے کیوں نہیں کہ یہ وقت کل آپ پر بھی آ سکتا ہے؟ عظمت رو کر بولا، اب اور نہیں سن سکتا میں۔ نمل بھی رو پڑی، چاچا کل میرے بابا بھی ایسے ہی بے بس اور مجبور تھے، لیکن آپ سب کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ چاچا کل ہم اس محلے سے نکالے گئے تھے، اب شاید یہ دستک آپ کے دروازے پر بھی ہو جو کل آپ نے ہمارے دروازے پر دی تھی۔ نمل پھر رکی نہیں، اپنے آنسو پونچھتی نکل آئی۔ اس کے جاتے ہی شمع بولی، ٹھیک ہی کہہ کر گئی ہے وہ، کل کو میں نے ہی مجبور کیا تھا آپ کو کہ 4 بندے جمع کرو اور ان سے محلہ چھوڑنے کی بات کرو۔ آج میری ہی طرح کوئی دوسری عورت سوچ رہی ہوگی، لیکن دستک کے لیے اب دروازہ ہمارا ہوگا۔ نمل کی آواز ان کے پورے گھر میں گونجی،
چاچا میں تو صرف بدنام ہوئی، آپ تو برباد ہو گئے۔ میرے لٹیرے ہی میرے محافظ نکلے اور آپ کی عزت کے رکھوالے ہی لٹیرے بن گئے۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ گوپال نے گانے سنتی بندیا کو ٹوکا، بیٹی اذان ہو رہی ہے، کچھ احترام سیکھ لو کسی مذہب کا۔ دیوی اس کی بات سن کر باہر آئی۔ تمہیں کب سے اذان کی فکر ہونے لگی؟ مجھے لگتا ہے بدبخت اپنا بھوت تیرے سر چڑھا گئی ہے۔ بات بختی کے بھوت چڑھانے کے نہیں، مسلمان ہیں، آس پاس محلے داری کا لحاظ بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ دیوی ہاتھ جھاڑ کر بولی، میں تو پیدائشی بدلحاظ ہوں، تمہارے اندر جو لحاظ ہے نا وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ گوپال غصے سے گھر سے چلا گیا۔ اسے بختی یاد آئی، بہت رویا وہ اس کو یاد کر کے۔ میں پلٹ کر تیری خبر بھی نہ لے سکا میری بختی، تجھ سے ہی میرے بخت تھے سارے۔ دیکھ تجھے خود سے جدا کر کے خود بھی در بدر ہو گیا ہوں میں۔ معاف کر دینا مجھے میری بختی، معاف کر دینا۔ نرگس رتابہ کو دلہن کا جوڑا دینے آئی تو رتابہ نے اسے روک لیا۔ آنٹی میں پریشان ہوں، بہت کچھ کہنا ہے آپ سے، بعد میں بولنا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آنٹی بات ضروری ہے۔ اچھا بولو کیا ہوا؟ آنٹی نہیں ہو سکتا میرا نکاح آپ کے بیٹے سے۔ نرگس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ آنٹی میں… ہاں بولو کیا میں؟ نرگس اس کے پاس آئی۔ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں غیر مسلم بھی نہیں۔ نرگس پریشانی سے بیڈ پر بیٹھی۔ رتابہ اس کے قدموں میں بیٹھی۔ میری پرورش ہندو گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن میں ہندو بھی نہیں ہوں۔ پھر کون ہو تم؟ آنٹی یہ تو میں بھی نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ میری روح تک پرسکون کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں تکلیف میں انسان کے منہ سے وہی نام نکلتا ہے جس سے وہ بہت قریب ہوتا ہے۔ میں نے جب بھی کسی کو تکلیف میں دیکھا اس کے منہ سے ماں کا ہی نام سنا، لیکن مجھے جب بھی درد ہوا، کوئی تکلیف پہنچی، میرے منہ سے ہمیشہ اللہ کا نام نکلتا ہے۔ اور میرے ماما جی کہتے تھے تیری رگوں میں کسی مسلمان کا خون ہے۔ نرگس نے نم ہوتی آنکھوں سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ رتابہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تمہیں کلمہ آتا ہے؟ نہیں آنٹی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ نرگس نے اس کا ماتھا چوما۔ دیکھو بیٹا، انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگا تو بڑا ہو کر مسلمان ہی بنے گا، ہندو گھرانے میں ہوگا تو ہندو۔ بچے کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا یا کہاں پیدا ہونا چاہتا ہے۔ یہ تو میرے رب کا کام ہے، وہ بے دین کو بھی ہدایت دے کر اپنے دین پر لے آئے اور جسے چاہے اپنے دین پر رکھ کر بھی گمراہ کر دے۔ جانتی ہو، جس سے لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر اپناتے ہیں، اسلام دنیا میں واحد ایسا مذہب ہے، لیکن صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں بنتا انسان۔ جب وہ کلمے کے مطلب کو سمجھے اور پورے دل سے قبول کرے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ جی آنٹی جانتی ہوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جن پر قرآن نازل ہوا۔ تو کیا تم ان سب باتوں پر ایمان لاتی ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ اور آخرت پر بھی ایمان لاتی ہو کہ یہ جہان فانی ہے اور ایک دن ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور روز قیامت اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے؟ وہ نرگس کی باتوں میں گم ہو گئی۔ جی میں ایمان لاتی ہوں دل و جان سے، اللہ پر، اللہ کے نبی پر اور آخرت پر، جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اپنے ہر ایک عمل کا حساب دیں گے۔ اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ نرگس سے اس کا ہاتھ پکڑا اور سوال پوچھا، بتاؤ تو حیات کسے کہتے ہیں؟ رتابہ بولی، زندگی کو۔ نرگس پیار سے اسے دیکھ کر بولی، نہیں پگلی، حیات تو وہ ہوتی ہے جسے کبھی موت نہیں آتی۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کا ایک ایک لفظ ہیرے، یاقوت اور مرجان سے زیادہ پیارا اور قیمتی اور نصیحتوں سے بھرا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام مکمل ضابطۂ زندگی ہے، بلکہ یوں کہا کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور حیاتی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بیٹی، اللہ نے زندگی دی ہے حیات کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ تو یہ زندگی بھی بھلا کوئی حیات ہے جس کو موت آ جائے گی؟ اصل تو وہ حیات ہے جس کو کبھی زوال نہیں، کبھی موت نہیں۔
تو زندگی ایسے گزارو کہ حیات سنور جائے۔ اور رتابہ زندگی میں تب پہلی بار سمجھی کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ مشکلات چند سانسوں کی مہلت تک ہیں۔ نرگس نے اسے کلمہ پڑھوایا اور پھر دل سے گلے لگا لیا۔ کلمہ پڑھ کر رتابہ کی بے قرار اور گھائل روح کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ ساتھ میں وہ نمل کو بھی یاد کرنے لگی، جس کی دلی خواہش تھی کہ اگر کوئی دین اپناتی تو پھر دین اسلام ہی اپنائے، جو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ارجا نے سمپل سا رتابہ کو تیار کیا۔ ماشاءاللہ کیا روپ آیا ہے، ہائے گیا کام سے آج اسد شاہ۔ ارجا نے اسے دیکھ کر ہاتھ ملے۔ تمہیں پتہ ہے آج تک اس سڑیل کو کوئی بندی نہیں بھاتی تھی، ہزاروں لڑکیاں اس کے پیچھے پڑی ہیں، لیکن یہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ اتنا مزاج کا اکڑو اور سخت ہے کہ اپنی ناک پر مکھی بیٹھنا بھی گوارا نہیں اس سڑیل کو، لیکن تمہیں دیکھ کر دل ہار بیٹھا وہ۔ تمہارے طلسماتی حسن نے تو مجھے بھی دیوانہ کر دیا ہے۔ رتابہ اس کی بات سن کر مسکرائی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، اف اللہ، یہ جان لیوا مسکراہٹ۔ ارجا کی بات پر اسے نمل یاد آئی۔ میرا دل چاہتا ہے میں تجھے اپنی دیوراری بنا لوں، ویسے بھی ولی کا چھوٹا بھائی ہے، کیا خیال ہے تیرا؟ نمل نے اسے کوہنی ماری۔ تیرے خیال سمیت دیوی آنٹی نے تیرا قتل کر دینا ہے۔ تیرے پیار میں یہ بھی منظور ہے میری جان۔ نمل کی ہنسی اس کے کانوں میں گونجی، اس کے آنسو نکل آئے۔ ارے یہ کیا، تم رو رہی ہو؟ سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، پلیز ابھی مت رونا۔ رتابہ کے آنسو کہاں تھمنے والے تھے۔ پھر اسے وہ منظر بھی یاد آ گیا جب نمل اس کی ضد پر شرارہ پہنے باہر آئی۔ وہ مزید رو پڑی۔ ارجا نے گھبرا کر نرگس کو بلایا، لیکن وہ مہمانوں میں مصروف تھی۔ پلیز یار چپ ہو جاؤ، میری ساری محنت کا بیڑا غرق کر دو گی تم۔ اسد مجھے کچا چبا جائے گا کہ میں نے اس کی دلہن کو چڑیل بنا دیا ہے۔ ارجا کے انداز پر تو وہ روتے روتے مسکرائی۔ ارجا کو ایسے لگا جیسے دھوپ میں برسات ہو رہی ہو۔ ان کی تجلیوں کا اثر کچھ نہ پوچھئے، وہ میرے سامنے تھے مگر کچھ نہ پوچھئے۔ از شام ہجر تابہ سحر کچھ نہ پوچھئے، کٹتے ہیں کیسے چار پہر کچھ نہ پوچھئے۔ او ایک راستہ تو کوئی ڈھونڈے انہیں، کتنی ہے ان کی راہ گزر کچھ نہ پوچھئے۔ دن کے وہ نرم نرم سے پھولوں کی چھاؤں میں، کیسا بنا تھا باغ میں گھر کچھ نہ پوچھئے۔ بس آپ دیکھ جائیے صورت مریض کی، نبضوں کا حال درد جگر کچھ نہ پوچھئے۔ جب چاندنی میں آ کے ہوئے تو وہ مہمان، تاروں بھری وہ رات کمر کچھ نہ پوچھئے۔ جاذب کا خوبصورت شاعرانہ انداز، اوپر سے تاروں سے بھری رات، وہ سب واہ واہ کر اٹھے۔ شاہ جی مسکراتے ہوئے بولے، کیا کیا نہ کیا تیرے پیار میں ہم نے صنم، کبھی دیوانے کبھی قاتل تو کبھی شاعر بنے ہم۔ اسد کا قہقہ بلند ہوا۔ واہ شاہ جی واہ۔ شاہ جی جاذب کو افسردہ دیکھ کر بولے، میں گیا تھا یار تیری دلربا کے پیچھے، لیکن وہ لوگ کہیں اور چلے گئے ہیں۔ جاذب نیم دراز لیٹا ہوا تھا، شاہ جی کی بات سن کر اٹھ بیٹھا۔ کہاں گئے وہ؟ شاہ جی نے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن تو فکر نہ کر، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ اسد بولا، بات اس کو ڈھونڈنے کی نہیں، پہلے یہ بات تو اپنے دماغ میں بٹھا کہ وہ تجھے قبول نہیں کرے گی، بڑی خوددار اور نڈر لڑکی ہے۔ شاہ جی بولا، کیوں نہیں کرے گی قبول؟ کیا کمی ہے میرے شہزادے میں؟ یار کمی نہیں کوئی، اسی بات کا تو مسئلہ ہے۔ شاہ جی اس کا پوائنٹ سمجھ کر ہاں میں سر ہلانے لگا۔ عامر روتا منہ بنا کر بولا، میرے خواب ریزہ ریزہ۔ جاذب نے پاس پڑا گلاس اسے ہنستے ہوئے مارا۔ اس نے فوراً کیچ کیا اور گنگنایا، مت رو میرے دل، چپ ہو جا، ہوا سو ہوا، وہ جو پیار میں ہوتا ہے۔ اس کی بھدی آواز سن کر شاہ جی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بس کر یار، تو جب گنگناتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے گدھا ہنہنا رہا ہے۔ سب کی ہنسی پر عامر نے شاہ جی پر مکوں کی برسات کر دی۔ وہ ہنستا ہوا خود کو بچاتے ہوئے بولا، بس کر یار، کھوتے مکے نہیں لاتے مارتے ہیں۔ عامر بھی ہنس پڑا۔ ارجا کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اترتے رتابہ پر جب نرگس کی نظر پڑی تو وہ اسے ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ سرخ لباس میں ہلکے سے میک اپ اور جولری کے ساتھ دلہن بنی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ نرگس اس کی بلائے لیتی ہوئی بولی، جاؤ ارجا، اسے ڈرائنگ روم لے جاؤ، میں آتی ہوں۔
रुताबा ने मुड़कर भराई हुई आंखों से देखा नरगिस की तरफ। आंटी, एक बार फिर सोच लें आप। नरगिस ने उसे प्यार से तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, मेरा फैसला कभी गलत नहीं होता। मुझे अपने बेटे पर यकीन है, वो कभी मुझे मायूस नहीं करेगा। नरगिस की बात सुनकर रुताबा ने सर झुका लिया। इर्जा ने ड्राइंग रूम में ले जाकर उसे असद के साथ बिठाया। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी, जो कुछ लम्हों बाद नरगिस की आवाज़ से टूटी। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। मौलवी साहब ने जब निकाह नामे पर रुताबा का नाम लिखने के बाद उसके वालिद का नाम पूछा तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि उसका बाप इस दुनिया में है भी या नहीं। अगर है तो कहाँ है? हत्ता कि वो अपने बाप के नाम तक से नावाकिफ़ थी। रुताबा के कांपते हाथ और अज़द की सवालिया नज़रों से नज़र चुराते हुए नरगिस बोली, अयाज अहमद। अयाज अहमद का नाम सुनकर अज़द को धचका लगा, क्योंकि वो उस शख्स का नाम तक लेना गवारा नहीं करता था। अब वो ये कैसे गवारा करता कि उसकी ज़ोजियत में आने वाली लड़की अयाज अहमद की बेटी है। हालांकि उसे इल्म था कि वो अयाज अहमद की बेटी नहीं, फिर भी उसका नाम सुनकर बामुश्किल उसने अपने गुस्से पर काबू पाया। निकाह में जब नाम पुकारा गया रुताबा का, असद के साथ तो नहायत नागवारी और बेबसी से उसने नरगिस की तरफ देखा। मौलवी साहब के तीसरी बार पूछने पर भी उसकी खामोशी न टूटी तो नरगिस के जुड़े हाथ देखकर वो अपने आंसू हलक में उतार कर बोला, कबूल है। उसकी कबूल है में उसका चीखता हुआ इनकार घूंघट में बैठी रुताबा को साफ सुनाई दिया। उसे यूं लगा जैसे बाजार में पड़ी वो कोई मामूली सी चीज़ थी जिसे ज़बरदस्ती ख़रीदार पर सस्ते दामों बेचा गया हो। आज पहली बार अपने नाम के साथ दो नाम एक साथ जुड़े सुनकर उसका दिलो दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ गया था। उसे इतना भी होश ना रहा कि कब उसने निकाह के लिए हाँ कहा, कब दस्तखत किए और कब वो असद शाह के कमरे में लाई गई और फूलों की सेज में बैठे हुए उसे आधी रात गुजर चुकी थी। होश की दुनिया में वो तब आई जब असद कमरे में दाखिल होकर उसके सर पर खड़ा होकर चिल्लाया, उठो मेरे बिस्तर से। रुताबा उसकी आवाज़ पर सिटपटाकर उसे देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में वो झांक कर बोला, तुमसे कह रहा हूँ मैं, उठो मेरे बिस्तर से। उसकी दूसरी बार कहने पर रुताबा अपना भारी फराक संभालती हुई उठ खड़ी हुई। वो उसे गेट की तरफ इशारा करके बोला, निकलो मेरे कमरे से बाहर। असद की बात सुनकर उसकी आंखें मजीद हैरत से फैल गई और वो सहम कर बोली कि क्या मतलब? वो नहायत नफ़रत से दांत चबाकर बोला, क्यों, तुम्हें उर्दू नहीं आती कि अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर जाने का मतलब भी समझाऊं? रुताबा उससे डर कर 2 कदम पीछे हटी। मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? मेहमान है, किसी ने अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वो उसकी बात काटते हुए बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस कमरे से धक्के देकर बाहर निकालूं, खुद निकल जाओ तो अच्छा है तुम्हारे लिए। शादी की पहली रात थी और मेहमानों से घर बड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ न आई तो कुछ लम्हों बाद वो नहायत बेचारगी से बोली, मैं खुद नहीं आई आपके कमरे में, अम्मी ने भेजा मुझे यहाँ। वो हकारत भरे लहजे में एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, मेरी माँ है, वो तुम्हारी नहीं। असद के गुस्से से सहमे हुए लहजे में बोली, मुझे मालूम है वो माँ है आपकी, लेकिन मैं भी गैर नहीं, आपकी बीवी। अभी बीवी का लफ्ज़ उसके मुंह में ही था कि असद ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। अचानक 6 फुट लंबे असद का थप्पड़ पड़ते ही वो चकरा कर रह गई। निकलो मेरे कमरे से बाहर। वो चुपचाप अपनी फ़्रॉक संभाले कमरे से बाहर निकली। नरगिस नीचे सामान समेट रही थी। उसे कमरे से निकलता देखकर फ़ौरन उसके पास आई। असद दरवाज़ा लॉक कर चुका था। दरवाज़ा खोलो असद। माँ की आवाज़ सुनकर असद ने गेट खोला। वो रुताबा का हाथ पकड़कर अंदर आई। ये क्या बेहूदगी है? बाहर क्यों निकाला इससे तुमने? आपने मुझे इसके साथ निकाह का कहा था, मैंने कर लिया। अब इससे आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। निकाह किया है ना तो अब निभा भी करना होगा तुम्हें। बीवी है तुम्हारी। नहीं मान सकता मैं इसे बीवी। क्यों नहीं मानोगे तुम? नरगिस गुस्से से बोली, आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे झूठा या किसी और का छोड़ा हुआ खाने की आदत नहीं है। नरगिस उसे रोकती रही लेकिन वो घर से ही चला गया। रुताबा जब से उसके घर आई थी उसे अकेले सोते हुए डर लगता था। अब वो हमेशा नरगिस के साथ सोती थी। आज उसका कमरा बिल्कुल खाली था। उसे अपने आप से भी खौफ आ रहा था। एक तरफ फूलों से सजा सेज,
دوسری طرف اس کی خاردار جھاڑیوں جیسی قسمت۔ وہ آئینے میں کھڑی خود کو دیکھتی رہی، پھر اس نے روتے ہوئے اللہ کو پکارا، اے میرے رب، مجھے ایک آہ بھرنی ہے، ایک سسکی، بس زیادہ نہیں، بس ایک سسکی، جس میں میرے اندر کا درد کا سارا سرطان نچر آئے۔ بس ایک بار مجھے پوری قوت سے کراہنا ہے، ہر اس درد پہ جسے میں چپ چاپ پی گئی، ہر اس در پر جہاں سے میں ٹھکرائی گئی۔ مجھے ایک آخری بار رونا ہے، پھر کبھی نہ رونے کے لیے۔ اس زندگی کے اجڑے باغیچے کی ضرب و حالی پر، اپنی ذلت کے بدلتے رنگوں پر، ان خشک آنکھوں کی حسرت پر، ان پھٹی ایڑیوں سے رستے خون پر، اور تیری اس ادا کردہ زندگی پر، اور ہاں، اس قسمت پر بس ایک آہ بھرنی ہے۔ درد اور رسوائی کے اس تماشے پر، اے میرے رب، بس ایک بار کراہنا ہے۔ اپنے اندر کے کربناک درد سے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ کون تھا اس کا؟ کوئی بھی نہیں، سوائے اس پاک ذات کے جس نے اسے پیدا کیا۔ اسد صبح فجر کی نماز کے بعد گھر واپس آیا، بکھرے ہوئے بال، روئی روئی آنکھیں، تھکا ہارا وجود۔ نرگس اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ خاموش رہا۔ کہنا چاہتے ہو کچھ؟ بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ ماں کو دیکھنے لگا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں درد کی سرخی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نرگس سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم دکھی ہو میرے اس فیصلے سے، لیکن دل تم نے میرا بھی توڑا ہے۔ نرگس اپنے بے اولاد ہونے کا درد اپنے لہجے میں سمو کر بولی، تم نے مجھے آج پہلی بار تانا دیا ہے کہ تم میرے اپنے بیٹے نہیں۔ مانا میں نے تمہیں اپنی کوکھ سے جنم نہیں دیا، لیکن خون تم میرا ہی ہو۔ بھائی اور بھابھی کے انتقال کے بعد میں نے تمہیں ماں اور باپ بن کر پالا ہے۔ اسد تھکن بھرے لہجے میں بولا، آج آپ نے مجھ سے پالنے کا حق وصول کر لیا ہے۔ نرگس کو اپنے سینے میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ بچپن سے آج تک ہزاروں جائز ناجائز خواہشات پوری کی ہیں میں نے تیری، اگر آج تجھ سے اپنی ایک خواہش منوا لی تو تم نے مجھے پل بھر میں غیر بنا دیا۔ میں نے کب کہا کہ آپ غیر ہیں امی؟ لیکن آپ نے جو مجھے بے اعتمادی کی سولی پر لٹکایا ہے نا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے تجھ پہ خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ نہیں امی، نہیں ہے اعتبار آپ کو مجھ پر، نہ اپنی پرورش پر۔ ایسے نہ بول میرے بچے، مجھے ناز ہے اپنی پرورش پر۔ تو پھر آپ نے محض ایک شک کی بنیاد پر کیوں میری زندگی داؤ پر لگا دی؟ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ تیری زندگی کا فیصلہ کرتی؟ حق ہے آپ کو، آپ نے مجھے زندگی دی ہے، آپ جان بھی مانگے تو مجھے انکار نہیں۔ لیکن کیا؟ کچھ نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتی۔ میں سمجھ نہیں سکتی، یا یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے غلط سمجھا اور غلط کیا تمہارے ساتھ؟ وہ چپ چاپ نرگس کو بس شکوہ کنار نظروں سے تکتا رہا۔ اس کی بے چینی اور اداسی نرگس کو اور بھی اداس کر گئی۔ اسد بیٹا، کسی کو اتنا بدتر سمجھ کر کبھی مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کل کسی بدترین کے ساتھ ملنے پر تمہیں بدتر بھی بہترین لگنے لگے۔ نرگس اسد کے کمرے میں آئی۔ رتابہ فرش پر پڑی اسی طرح سو رہی تھی جیسے کوئی شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ نرگس اس کے پاس بیٹھی تو وہ اٹھ گئی۔ نرگس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، آنسو اور تھپڑ کے نشان جمے ہوئے تھے اس کے گالوں پر۔ اسد کی جگہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ آنٹی، میرے نصیبوں میں دھتکار اور مار ہی لکھی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ابھی کچھ مہمان ہیں گھر میں، تم تھوڑا تیار ہو کر باہر آنا، اور میک اپ ذرا ڈارک کر لینا تاکہ یہ تھپڑ کا نشان چھپ جائے۔ آنٹی، مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا۔ آنٹی نہیں، مجھے امی بولا کرو۔ رتابہ نے حسرت سے دیکھا نرگس کی طرف۔ جس ذات کو، جس رشتے کو اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا، وہ نام زبان پر کیسے لاتی؟ تم کپڑے بدل لو، میں کچھ دیر میں آتی ہوں، خود تیار کر لوں گی میں تمہیں۔ جاذب کو پریشان کھڑا دیکھ کر اسد اس کے پاس آیا۔ تم بھول کیوں نہیں جاتے اس حادثے کو؟ یار، حادثہ نہیں، میری غلطی تھی، بہت بڑی غلطی۔ چلو غلطی ہی صحیح، پر جینے کے لیے سب کچھ بھولنا تو ہوگا نا۔ اس طرح خود کو روک لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ہر خطا پر انسان خود کو سزا دینا شروع کر دے تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ وہ رب کے غفور الرحیم ہونے سے مایوس ہے۔ یار، کچھ غلطیوں کی نہ معافی ہوتی ہے نہ تلافی۔
بس آنے والے وقت میں اس کا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اسد بہت گمبھیر لہجے میں بولا، ایسی کوئی خطا نہیں جس کی تلافی یا معافی ممکن نہ ہو سوائے شرک کے۔ اگر تجھے غلطی کرنے کا موقع ملا تو یاد رکھ پھر زندگی تجھے اس کی تلافی کا موقع بھی ضرور دے گی، بس وہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ جاذب نے سگریٹ کا کش لے کر گہری سانس لی۔ یار، ناقابل معافی گناہ بھی تو ہو گیا ہے مجھ سے اس کی محبت میں۔ رتابہ سبز رنگ کے لباس سے تیز میک اپ کے ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسد کسی کام سے اندر آیا تو پل بھر اس کے سراپے پر اس کی نظر بھی ٹھہر سی گئی۔ رتابہ اسے دیکھ کر فوراً کمرے سے باہر چلی گئی کہ کہیں وہ پھر سے اس پر غصہ نہ ہو۔ مہمان سادے شام ہوتے ہی چلے گئے۔ نرگس نے اسد کو پاس بلایا۔ تم نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ سر جھکائے بیٹھا۔ اسد، اپنے زام کے بتوں سے باہر نکل کر خدا کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھو۔ کسی پر اختیار پا کر اسے ذلیل اور رسوا مت کرو۔ رب کی ذات بہت بے نیاز ہے میرے بچے، وہ ہمارے ہر عمل کا حساب رکھتا ہے۔ اس کی خلقت کو خلوص اور شفقت سے نوازو تاکہ اس کی رحمتوں سے نوازے جاؤ۔ امی، آپ کے لیے یہ بہت آسان ہے، میرے لیے نہیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ بیٹا، وہ بے قصور ہے۔ امی، قصوروار میں بھی نہیں تھا جو گناہ کی پوٹلی آپ نے میرے سر لاد دی۔ اسے ایک بار میری نظر سے دیکھو تو صحیح بیٹا، وہ ہیرا ہے، وقتی سیاہی سے سیاہ ہے، اسے پیار محبت سے تراش کر تو دیکھو، وہ تمہارا جیون بھی انمول کر دے گی۔ امی، کوئی مول نہیں ہوتا ایسے ہیرے کا جس ہیرے میں درار ہو، وہ ستائشی نظروں کا نہیں بلکہ طنز اور مزاح کا شکار بن جاتا ہے تراشنے والے کے لیے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کا اظہار لازمی آپ کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا۔ بیل آئیکن کو تو لازمی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں نئی ایپیسوڈ اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔